ہم نے وزٹ کیا دنیا کی سب سے پرانی اور سب سے ایڈوانسڈ سویلائزیشن کے کھنڈرات کو، جہاں 5000 سال پرانے زندگی کے آثار آج بھی واضح طور پہ اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ اس زمانہ قدیم میں اتنی شاندار ٹاؤن پلاننگ دیکھ کر انسانی دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ جس زمانے میں اینشینٹ ایجپشنز اپنے فیروز کی پوجا کرنے میں مصروف تھے، اسی زمانے میں یہ پکے گھر نہ صرف پکے بلکہ ڈبل اسٹوری گھر، اٹیچ اور پبلک باتھ رومز، ماڈرن جکوزی اسٹائل کے واٹر پروف پولز، روڈز، سیوریج سسٹم اور نئی ٹیکنالوجی بنانے میں مصروف تھے۔ پر جاننا یہ ہے کہ یہ سب آخر دنیا کے اس کونے میں کیسے کیا جاتا تھا۔ ہم کسی اور کی نہیں، موہنجو دڑو کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کی وہ ایڈوانس سٹی تھی جس نے ایکسپرٹس کو ابھی تک پہیلیوں میں جکیڑ رکھا ہے۔ یہ کون لوگ تھے، کیا کھاتے تھے، کس کو پوجتے تھے؟ جہاں دنیا اینشینٹ گریکس اور ایجپشنز کی لینگویج کو ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب ہوئی، وہیں انڈس ویلی کے لوگوں کی لینگویج کو ابھی تک کیوں ڈیکوڈ نہیں کیا جا سکا؟ کیا اس کو جان بوجھ کر انکرپٹڈ رکھا گیا تھا؟ 5000 سال پہلے کڑی منصوبہ بندی سے اتنا جدید شہر کیسے بنایا گیا؟ اس دور میں انڈس ویلی سویلائزیشن کا 4000 کلومیٹر دور اینشینٹ ایجپشنز کے ساتھ کون سا سیکرٹ کنیکشن تھا؟ اور سب سے بڑھ کر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ بات ہے دسمبر 1922 کی، جب انڈین آرکیولوجسٹ آر ڈی بینرجی ویسٹ انڈیا میں موجود انڈس ریور کے کنارے شکار پر نکلے تھے۔ ان کو ایک انتہائی خوبصورت ریڈ اسپاٹڈ ہرن دکھا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے بھگایا، لیکن ہرن پاس میں موجود ایک جنگل کے اندر جا کر کہیں غائب ہو گیا۔ اس کا پیچھا کرتے کرتے آر ڈی بینرجی تھک چکے تھے اور انہوں نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ان کا پیر ایک تیز دھار والے بلیڈ سے لگا۔ پہلی نظر میں یہ نارمل پتھر لگ رہا تھا، لیکن معائنہ کرنے پر معلوم پڑا کہ یہ 4500 سال پہلے برونز ایج میں استعمال ہونے والا ایک فلنٹ اسکریپر تھا۔ اس وقت یہ بلیڈ جانوروں کی کھال اتارنے یا مختلف چیزوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس گنجان جنگل کے بیچ سے فلنٹ اسکریپر کا ملنا آر ڈی بینرجی کے لیے کافی حیرت کا باعث بنا، لہٰذا انہوں نے اس جگہ کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا۔ اتنے میں بیل گاڑی پہ ایک لوکل شخص آیا اور جنگل کے ایک حصے میں سے کچھ سامان نکال کر بیل گاڑی میں لوڈ کرنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بنی بنائی اینٹیں یعنی برکس تھیں جو وہ اپنے گھر میں استعمال کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ اس موقع پر آر ڈی بینرجی، جو کہ ویسے ہی آرکیولوجی کی فیلڈ میں کافی ایکسپیرینس رکھتے تھے، وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ جس جنگل کے اوپر وہ کھڑے ہیں اس کے نیچے ضرور آثار قدیمہ کا کوئی شہر دھسا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہیں اپنا کیمپ لگا لیا، کچھ لوکلز کو ہائر کیا اور اگلے 4 مہینوں تک یہاں کھدائی کرتے رہے۔ آنے والے 4 مہینوں میں بینرجی کو یہاں سے جو کچھ ملنے والا تھا وہ آرکیولوجی کی دنیا میں تہلکہ مچانے کے لیے کافی